ازاداری اس دور حاضر میں ایک انقلاب اسلامی ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ صرف محرم آ رہا ہے، آپ مذہبی اعتبار سے جو محرم کے رسومات ہے اسی پر عمل کر کے محرم کے 2 مہینے 8 دن ختم کر رہے ہیں، لیکن محرم صرف یہ 2 مہینے 8 دن گزار کر جانے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ عزاداری جو ہماری ہر سال آ رہی ہے وہ صرف رسم و رواج کو ادا کر کے ختم کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہر سال ایک نیا انقلاب لے کر آئے گی۔ عزاداری ہر سال ایک نیا انقلاب پیش کرتی ہے۔ وہ انقلاب دینی ہے، وہ انقلاب اسلامی ہے، وہ انقلاب ایمانی ہے، وہ انقلاب تقویٰ ہے، وہ انقلاب قربت الہی ہے۔ اس لیے محرم آتا ہے۔ حسین صرف ایک نام حسین نہیں ہے، حسین صرف فرزند علی ابن ابی طالب نہیں ہے، حسین صرف فرزند فاطمۃ الزہرا نہیں ہے، فرزند محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ حسین اب کربلا کے بعد سے دین ہو چکا ہے۔ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین، دی است حسین، اب دین حسین ہے۔ حسین کو ماننا دین کو ماننا ہے، حسین کو محبت کرنا دین سے محبت کرنا ہے، حسین سے محبت دین سے محبت ہے، حسین سے دشمنی دین سے دشمنی ہے۔ آج کے ہم دور حاضر میں جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بڑے پرآشوب چل رہے ہیں۔ آج ہمیں اس عزاداری کے وسیلے سے، جو عزاداری کے ذریعے سے اسلام پھر زندہ ہوتا جا رہا ہے، اس عزاداری کے وجہ سے اسلام پھر تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سال تازہ ہوتا ہے اسلام۔ اس عزاداری کی وجہ سے، ان جلوسوں کے وجہ سے، ان ماتمداری کے وجہ سے، ان نوحہ خوانی کے وجہ سے، ان مرثیہ خوانی کے وجہ سے، ان آنسوؤں کے ذریعے سے اسلام ہر سال زندہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی پاکیزگی کو کیسے ختم کرے، اس کی روحانیت کو کیسے ختم کرے؟ آج اس میں بھی تقریباً دشمن کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ جب سے عزاداری کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر عزاداری کے اندر نت نئے رسومات داخل کر کے حقیقت عزاداری سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کی عزاداری کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ ہوشیار رہیں، آپ غافل نہ رہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ محرم آ رہا ہے ہم محرم کر لیں گے، کالے کپڑے پہن لیں گے، جہاں مجلس ہے وہاں چلے جائیں گے، جہاں ماتم ہے وہاں ماتم کر لیں گے، جہاں جو چیز ہو رہی ہے عزاداری کے اعتبار سے علم اٹھا رہے ہیں ہم علم میں شامل ہیں۔ نہیں، آخر اس عزاداری کی روحانیت کیا ہے اور اس روحانیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی، کیسے کی جا رہی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج صرف عزاداری کا جسم نظر آ رہا ہے، لیکن روح عزاداری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ روح عزاداری کیا ہے؟ روح کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد قربانی حسین ابن علی کیا ہے؟ کبھی کوئی حسینی اس بات کے اوپر غور کیا؟ کبھی ماتم کرنے والا کبھی غور کیا کہ آج ہم ماتم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا حسین ابن علی کربلا میں اس لیے شہید ہو گئے کہ ہم ماتم کریں؟ کیا حسین ابن علی اپنے گلے کو قربان کر دیا کیا ہم اپنے مجلسوں کو برپا کریں، کیا ہم روئیں؟ مقصد رونا تھا، مقصد ماتم تھا، مقصد یہ رسومات تھے؟ نہیں، مقصد کربلا، مقصد حسین ابن علی، مقصد قربانی حسین ابن علی قربت الہی تھا۔ قربت الہی، اللہ سے ہم کیسے قریب ہو؟ کڑیل جوان کا لاشا چاہیے قربان، بازو برابر کے بھائی کے بازو چاہیے عطا ہو،
میری بھوک چاہیے قبول، میرے پیاس چاہیے قبول، میرے جسم پر ہزاروں تیر لگ جائے قبول، لیکن مجھے قربت الہی چاہیے، مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے اور توحید الہی کو برقرار رکھنا ہے، عبادت الہی کو قائم رکھنا ہے۔ حسین ابن علی نے اس مقصد کے تحت کربلا میں اپنے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اس روح عزاداری کو آج کہاں عمل کیا جا رہا ہے؟ روح عزاداری کو رسومات میں لا کر، جس میں عزاداری تو رہ رہی ہے لیکن روح عزاداری ختم ہو رہی ہے، یعنی مذہب عزاداری کو باقی رکھا گیا ہے، دین عزاداری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دین عزاداری اور ہے، مذہب عزاداری اور ہے۔ یاد رکھیں، اس بات کو غور کریں اور ہر عمل پر غور کریں، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ہم کیوں برپا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش ختم ہوتے جا رہی ہے، لیکن مجھے 2-3 باتیں، ایک اہم پیغامات آپ کی خدمت میں عزاداری کے تعلق سے دینا یہ ہے کہ عزاداری کا پاس و لحاظ رکھو، عزاداری کا احترام کرو۔ عزاداری ہمارے پاس ایک امانت امام زمانہ ہے۔ اس کو صحیح سالم امام زمانہ کے ظہور ہونے تک روحانی اعتبار سے، روح عزاداری کے اعتبار سے باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا احساس کرے۔ امام زمانہ کو پکارنے والے، اللہم کل ولیک کی دعا پڑھنے والے اور اپنے آپ کو امام زمانہ کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے، سمجھنے والے، اس بات کو ذہن میں رکھے کہ عزاداری کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے۔ عزاداری ایک امانت ہے، اس امانت کو اندر خیانت نہ کرو، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اور خیانت کر کے کھوکھلی عزاداری امام زمانہ کو پیش نہ کرو۔ بہترین زندگی جس میں عزاداری پائی جاتی ہو، وہ عزاداری جس میں روحانیت پائی جاتی ہو، اس عزاداری کو امام زمانہ تک پیش کرنے کی کوشش کرو۔ بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ عزاداری کی تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارے سینہ زنی، تمہاری نوحہ خوانی اور تمہاری حضوری مجلس حسین میں یہ ثبوت پیش کرتی ہے کہ روح عزاداری ابھی بھی باقی ہے۔ جہاں تمہاری بے رخی نظر آئی تو سمجھ جاؤ کہ روح عزاداری میں کمی آ رہی ہے۔ جب بھی، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی فرش عزا بچھ جائے، وہاں اپنی ذمہ داری سمجھ کر شریک ہونے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، احترام فرش عزا، احترام مجلس عزا، احترام عزاداری تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نوجوان، اللہ ان کو توفیق دیں گا، اللہ جن نوجوانوں کے ذہنوں میں واقعاً امام زمانہ اور اہل بیت کی محبت رکھا ہے، ان کے دلوں پر یہ بات اثر ہوگی، اور جن کے دلوں میں محبت اہل بیت واقعی نہیں ہے، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگی۔ ہر ایک بات ہر ایک کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ہر ایک عمل نہیں کرتا۔ جس طریقے سے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بتا دیا، میں کہنے کے باوجود بھی تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں، اور جن کے اندر حرامیت پائی جاتی ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی اچھے باتیں کتنے بھی کر لیجئے، کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جن کے دل پاک ہے، جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، ان کے اوپر اثر کرتا ہے۔ بالخصوص میرے نوجوان، میں گزارش کرتا ہوں، تمہارے اندر وہ محبت کا جذبہ، تم اس جذبے کو اظہار کرو۔ وہ یہ کہ عزیزان محترم، ہمارے پاس ایک غلط رواج اور غلط طریقہ شروع ہو چکا ہے، وہ یہ کہ
مجلس حسین فرش ازاں بچ جاتی ہے، مرثیہ پڑھنے کے وقت تک کچھ لوگ ہوتے ہیں اور مرثیے کے بعد کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، مولانا کے تقریر کرنے کے وقت کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مولانا کے بیٹھنے کے بعد کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، ماتم کرنے کے لیے کچھ نوجوان اندر آ جاتے ہیں اور کچھ بزرگ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھنے والے ایسے دیکھیں گے کہ یہ دستہ اور ہے مرثیوں کا، بہترین جو ہے واعظ و نصیحت کا سننے والا مجمع اور ہے، ماتم داروں کا مجمع اور ہے۔ اس سے کیا باہر والے دیکھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ماتم؟ تبلیغ کر رہے ہیں حسین ابن علی کے ماتم۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے، آپ کس کو سمجھائیں گے کیا ہے؟ دیکھنے والا کیا دیکھے گا؟ یہ کیا ہے بھئی؟ یہ مرثیے پڑھنے والے چلے جا رہے ہیں، پھر کچھ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ مولانا کے پاس تک بیٹھتے ہیں، پھر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر کچھ نوجوان اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے، کیا سمجھ میں آئے گا پبلک جو باہر دیکھنے والا ہوتا ہے؟ اگر ویڈیوز آج ہمارے ویڈیوز نکل رہے ہیں، ہر سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے، تو یہ کیا سمجھیں گے دیکھنے والے؟ کیا کہیں گے؟ ایسا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اور ہے، یہ لوگ اور ہے، مرثیہ خان اور ہے، ماتم دار اور ہے، سماعت کرنے والے اور ہے، یہی سمجھ میں آئے گا نا؟ نہیں عزیزو، میرے دوستو، برائے مہربانی قربانیوں کو پیش کرنا ہماری سنت امام حسین ابن علی ہے۔ اگر ہم کربلا سے قربانیوں کو ہم قبول نہیں کریں گے تو اور ہم کیا قربانی پیش کر سکیں گے؟ قربانی پیش کرنے کی جذبہ رکھو۔ قربانی کا مطلب بکرے کا قربانی نہیں، اپنے خواہشات کی قربانی کو پیش کرو۔ وہ قربانی کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ معمولی اعتبار سے ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اتنا آج مصروف ہے کہ ایک وقت میں 1.5-2 گھنٹے اپنی زندگی کے نکالنا دشوار ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ ہر ایک انسان کے ساتھ مشکلات ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہر ایک گھنٹہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر وقت نہیں گزار سکتا۔ یہ جسمانی اعتبار سے بھی پرابلم ہے، اس کے مصروفیت کے اعتبار سے بھی اسے پرابلم ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کیا دینا ہے؟ قربانی یہ دینا ہے کہ مرثیے 15-20 مرثیے پڑھنے کے بجائے 2 یا 4 مرثیے پڑھیے، مولانا سے بھی 1.5-2 گھنٹے بیان کرنے سے بجائے 45 یا 40 منٹ کا بیان کیجئے، اور نوحوں میں بھی 15-20 نوحوں کے بجائے 4-5 نوحے پڑھیے اور عزاداری اس مجلس کو ختم کریے۔ اس میں ہر ایک انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ہر ایک انسان سارے مجلس کو اٹینڈ کر سکتا ہے اور ہر ایک انسان کے لیے آسانیاں فراہم ہو سکتی ہے۔ قربانی کس کو دینا ہے؟ ذاکرین کو دینا ہے۔ یہ مجلس میں بھی میں سلام مرثیہ پڑھوں گا، وہاں کے مجلس میں بھی میں سلام مرثیہ پڑھوں گا، یہاں پر بھی 25 بن میں مرثیے کے پڑھوں گا، وہاں پر بھی ہم 25 بن جو ہے مرثیے کے پڑھیں گے۔ یہ اپنے آپ کو یا وہ حسین ابن علی کو دکھا رہا ہو یا لوگوں کو دکھا رہا ہو، وہ اس کے نفس کی بات ہے، لیکن کم از کم حالات حاضرہ کو بھی سمجھنا چاہیے، لوگوں کے اوقات کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کے جسمانی پرابلم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کسی کے لیے جسمانی پرابلم ہے، کسی کا وقت کا پرابلم ہے۔ اس کو تمام کو ملحوظ خاطر رکھ کر مجلس کو، تمام پورے مجلس کو 1.5 گھنٹے میں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس سے ہر ایک مجلس بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بالخصوص اس بارے میں میرے نوجوانوں کو دستبستہ گزارش کرتا ہوں، میرے نوجوانوں، احترام عزاداری کو برباد نہ کرو۔ یہ غلط ہے کہ آپ مولانا بیٹھ رہے ہیں اور آپ جو ہے کہیں دوسری جگہ جا کر ربط کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان پورے چوتروں پہ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، پھیلے رہتے ہیں، جیسے ہی مولانا اتر جاتے ہیں یا حسین کر داخل ہوتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے بھائی!
آپ اگر مجلس حسین میں بیٹھیں گے تو معرفت حسین حاصل ہوگی. جب معرفت حسین کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کا ہاتھ صرف سینے پہ نہیں پڑے گا, سینہ پھٹ کر خون نکلنے لگے گا. معرفت حسین کے ساتھ اگر ماتم کرو گے تو. اور ماتم کا بھی بڑا پاس و لحاظ رکھے برائے مہربانی. میرے نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں, میں جو سمجھ رہا ہوں, میں آپ تک بتا رہا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جا کر پہلے صف میں کھڑوں, ماتم کے لیے میں پہلے صف میں کھڑوں, یہ ضروری نہیں ہے. کسی گوشے میں جا کر بھی آپ اگر محبت حسین رکھ کر سینے پہ ماتم کریں گے تو شہزادی آپ کے عزاداری کو قبول کرے گی, پہلے صف میں ہی قبول نہیں کرے گی. اور حسین کی صداؤں کے ساتھ ماتم کریے, نہ کہ ہا ہو ہی کے ساتھ ماتم کریے. کسی جگہ کسی کونے سے ہا کی آواز آتی ہے, کسی کونے سے ہو کی آواز آتی ہے, کسی کونے سے کوئی اور آواز نکلتی ہے. یہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ عزاداری سے؟ یہ آوازیں کیا ہیں؟ امام حسین کا نام لیجئے, شہید کربلا کا نام لیجئے, اور کسی چیز سے آواز دے کر ماتم کو جوش دینا, یعنی تمہیں پتا ہو رہا ہے کہ تم حسین کے نام سے جوش نہیں آ رہا ہے, ہاہو کے نام سے جوش آ رہا ہے. اگر واقعا محبت حسین ہوتا تو صرف ایک نام حسین کافی ہے کہ ہاتھ بلند ہو جائے. ایک جوش حسین کافی ہے کہ آپ کے اس جوش کے ساتھ ماتم کر سکے. عزاداری کے عظمتوں کو اور اس کے پاکیزگی کو اور اس کے روحانیت کو باقی رکھو, اور ایسا کبھی مت کریے. میرے نوجوان بالخصوص ہمیشہ یہی بولتا ہوں میں, میرے نوجوان اگر اس قوم کے سدھر جائے نا کہ پورا قوم ہمارا بہترین مقام پر پہنچ کر فخر کرنے لگے گا کہ جس مذہب کے نوجوان ایسے ہیں تو پھر وہ مذہب کیسا ہوگا. میرے نوجوانوں بالخصوص میرے نوجوانوں گزارش ہے تمہیں واسطہ ہے امام حسین شہید کربلا کا, تمہیں واسطہ ہے فاطمہ زہرا کا, فرش عزا سے اٹھ کے نہ جاؤ. مولانا جو بھی آتے ہیں, ہاں یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, الحمدللہ مقررین, خطبہ, ذاکرین الحمدللہ باہر سے آتے ہیں, ان سے کہو کہ مقصد حسین ہمیں سمجھاؤ, نہ کہ فقط صرف فضائل بیان کر کے دوسروں کے اوپر تانے مار کر آپ کو خوش کر کے اور آپ کے مجلسوں کو کامیاب کر لے کے جانے کا مقصد نہ رکھیں, بلکہ یہ مجلس عزا اس لیے برپا کی جا رہی ہے تاکہ اس کے اندر دین اسلام پاک و پاکیزگی کے ساتھ پھر زندہ ہو سکے. اپنے مقررین جو بھی بلاتے ہیں اپنے مقررین کو یہ کہے کہ مقصد حسین بیان کرے, ہم لوگوں کو ہدایت کرے. علامہ جو تنظیم المکاتب کے بانی تھے غلام عسکری صاحب, انہوں نے ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے, ہماری قوم بے خبر ہے. یعنی ہمارے قوم کو نیکیاں بتا ہی نہیں گئی, اگر بتائی جاتی تو حسین ابن علی کا واسطہ یہ عمل کرتے. ہمیں جو باتیں بتانا چاہیے وہ بتائے نہیں جاتے ہیں. یوں ہی آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے غالب خیال اچھا ہے, آپ کے ان کی باتوں کو بیان کر لے کے ان کے جو ہے مجلس کو کامیاب کر لے کے چلے جاتے ہیں. جو حقیقی جملے ہیں دین کے, حقیقی معنوں میں دین ہے, اس کو ہم تک پہنچایا نہیں جا رہا ہے. ہماری قوم بے عمل نہیں ہے, بے خبر ہے. خبر دیں گے, پتہ چلیں گا تو عمل کریں گے. تو آپ کو میں میری ذمہ داری کے اعتبار سے آپ حضرات تک پیغام دے رہا ہوں کہ بے خبر نہ رہیے اور بے عمل نہ رہیے, باخبر ہو کر باعمل بنیے. حسین ابن علی کے مقصد کو کامیاب کریے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس عزاداری کے وسیلے سے جو ان حالات میں بھی ہم عزاداری کرنے کے اوپر
آمادہ ہے پروردگار بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق نہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس جمعے کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے ہر ایک عزادار حسین کو مل جھل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق نہ عطا فرما۔